الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، رب العالمین جل جلالہ جل شانہ کے مقدس کلام سے جو الفاظ اس فقیر نے تلاوت کیے ہیں، ان مبارک الفاظ کے اندر رب ذوالجلال نے روز محشر کا ذکر فرمایا ہے. قیامت کے دن بندے کو کیا چیز فائدہ دینے والی ہے، اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن نفع نہ دیں گے مال اور بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لایا. جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہی اس کو نفع ملے گا، قلب سلیم کا. ما سوا اس کے جو بھی تمہاری دولتیں ہیں، مال اور بیٹے، مالوں ولا بنون، ایک مال اور ایک بیٹے. دنیا میں انسان کی زندگی کی بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے وہ ان دو چیزوں کے لیے ہوتی ہے. پوری زندگی آپ دیکھیں، آپ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دن میں رات میں جو تگ و دو کر رہے ہیں، اس ساری تگ و دو کا مقصد، اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، آپ کو چلانے اور بھگانے کے پیچھے جو محرکات ہیں، یا مال کی دولت کی محبت ہے، یا پھر اپنے بیٹوں کے لیے کچھ کرنے کا فکر ہے، اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنے کا غرض ہے. یہی ہے، بولو، یہی کچھ ہے. آپ تصور کریں کہ آپ جو کچھ دنیا میں محنت اور مشقت کر رہے ہیں، یا تو مال کمانے کے لیے، یا پھر اپنے بیٹوں کی، ان کے مستقبل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، ان کے گھر بسانے کے لیے آپ جتنی بھی محنت کرتے ہیں، اس ساری زندگی کی محنت اور تگ و دو کے پیچھے یہی دو باتیں ہوتی ہیں، یا مال یا اولاد. لیکن اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ایک اعلان فرما دیا ہے کہ بندے، دنیا میں تو یہ مال تجھے نفع دے گا، دنیا میں یہ بیٹے تجھے فائدہ دیں گے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، جب تو اللہ کے حضوری میں پیش ہوگا، جب مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے حاضری میں
اس کی پیشی میں، اس کے بارگاہ میں جب تیری پیشی ہوگی تو اس دن یہ مال اور یہ بیٹے تجھے کام نہیں دیں گے۔ اس دن کیا نفع دینے والی چیز ہوگی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دل جو سلامتی والی دل ہے، وہ دل جو اللہ کے یاد میں سرشار رہنے والی دل ہے، وہ قلب جو عشق مصطفیٰ سے بھرا ہے، وہ قلب، وہ باطن جس کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کی محبت بسی ہوئی ہے، یہ دل قیامت والے دن تمہیں نفع دے گی۔ عزیزان محترم، اب یہاں آ کر لوگ بٹ جاتے ہیں، فقیر، اللہ والے اور دنیا دار، دنیا دار اور اللہ والے۔ اب یہ تقسیم ہو جاتی ہے بات۔ ایک ہے جو سارا دن دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی بھاگم بھاگ جو کچھ بھی ہے وہ مال اور بیٹوں کے لیے ہے، یہ دنیا دار بن جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اپنے قلب کو سلیم بناتے ہیں، اپنے دل کو ان محبتوں سے پاک بناتے ہیں، وہ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ بولو وہ کیا بنتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اللہ والے جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، بیٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں لیکن اس میں پھنستے نہیں ہیں، وہ دل میں داخل نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، کشتی ہے، اس کشتی کے نیچے اگر پانی ہوگا تو کشتی تیرے گی، اگر پانی اندر داخل ہو جائے تو کشتی، بولو، وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اللہ والوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ اس کشتی کے مانند ہوتے ہیں جس کے اندر، اس کشتی قلب کے اندر دنیا کی محبت نہیں جاتی۔ ویسے دنیا ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کام کاج کرتے ہیں، حلال کا روزگار کرتے ہیں، لیکن اس اپنے دل کو اس دنیا کی آلائش سے پاک رکھتے ہیں، یہ قلب سلیم کہلاتا ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ قلب سلیم۔ اور جس دل کے اندر دنیا کی محبت داخل ہو جائے تو یہ قلب مریض کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، بس بند کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب مریض۔ یہ مریض دل ہو گیا جو بیٹوں کی محبت میں غمزدہ رہنے لگا، جو مال اور دولت کی محبت میں غمزدہ رہنے لگا، یہ قلب مریض کہلاتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ قلب مریض جب بندہ لائے گا تو یہ دنیا اور دولت، یہ مال اور منصب اسے کوئی نفع نہیں دیں گے، لیکن جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آ گیا تو یہ دنیا بھی اسے نفع دے گی، یہ بیٹے بھی اسے نفع دے گی۔ آپ میری بات کو سمجھیں، توجہ کے ساتھ سمجھیں کہ اہل دنیا اور اہل دل، دنیا دار اور فقیر، اللہ والے، ان کا فرق کیا ہے؟ وہ جو دن رات اپنے دل میں دنیا کو بسائے بیٹھے ہیں یہ اہل دنیا ہیں، یہ قلب مریض والے ہیں، اور جو ہاتھ میں تو دنیا ہے لیکن دل میں دنیا نہیں ہے، یہ ہے قلب سلیم والے اور یہ ہے اللہ والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ نے دنیا کٹھی کر لی، آپ نے بنگلہ بھی بنا لیا، آپ نے اپنے لیے دکان بھی خرید لیا، آپ نے کاروبار بھی کر لیا، آپ نے زمین خرید لی، بہت کچھ بنا لیا، لیکن اگر قلب کو سلیم نہیں بنایا تو آپ نے کچھ نہیں پایا۔ کروڑوں روپے حاصل کر لیے لیکن قلب سلیم نہ ہوا تو کچھ بھی نہ حاصل کیا۔ لیکن اگر بظاہر آپ کے ہاتھ خالی ہیں لیکن قلب سلیم ہے
तो आप बादशाह हैं। यकीन जाने आप बादशाह हैं, आपके पास सब कुछ है अगर आपके पास कल्ब सलीम है। वो कल्ब सलीम वाला बंदा अगर जंगल में बैठ जाए तो जंगल में भी अल्लाह ताला मंगल बना देता है, उसको कभी भूखा नहीं छोड़ता। जो अल्लाह से लो लगाता है, जो दिल में अपने रब को बसाता है, वो कभी मुफलिस नहीं होता, वो कभी परेशान नहीं होता। वो अगर दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ हो, लेकिन जब कल्ब सलीम होता है ना, उसको कोई घबराहट नहीं होती, वो कभी परेशान नहीं होता। कराची के लोगों, कल्ब सलीम बना लो, फिर चलते रहो, कराची घूमते रहो। आज तुम निकलते हो तो दिल परेशान है कि कहीं से गोली ना आ जाए, कहीं फायरिंग ना हो जाए, कहीं ये खुद कुछ बम्बार ना आ जाए। ये दिन रात परेशानी में बसर हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कल्ब सलीम नहीं है, कल्ब दुनिया की मोहब्बत में घिरा हुआ है। दोस्तान मोहतरम, जब कल्ब सलीम बन जाए तो फिर मुझे गम नहीं है इसका, मुझे गम नहीं है इसका कि बदल गया जमाना, मुझे गम नहीं है इसका कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था, से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरे इश्क ने बना दी, तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। सुभान अल्लाह। फिर सबसे बड़ा खुशहाल आदमी ये है, बादशाह ये है, दुनिया के अंदर कामयाब ये है जिसने कल्ब सलीम हासिल कर लिया। हमारे पीरो मुर्शिद के मुर्शिद कुतुब आलम हजरत पीर मिठा सी रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक शेर है, यह दिल है तूर तजल्ला, यह दिल है अर्श मुअल्ला, यह दिल है तूर तजल्ला, यह दिल है अर्श मुअल्ला, यह दिल है मेहराब मुसल्ला, यह दिल है मेहराब मुसल्ला। पर होवने बाख्त भलेरी तेरे देखण दे विच फिरे, लाए दिल बर दिल विच देरे, लाए दिल बर दिल विच तेरे, तेरे देखण दे विच फिरे, लाए दिल बर दिल विच देरे। थी कमली दिल सियाणी हक बाझों गैर न जानी, बिना रब दे कूड़ कहानी। मेरे को हिक दी सिक या ढेरी तेरे देखण दे विच फेरे, लाए दिल पर दिल विच देरे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ मोहतरम, ये दिल जो है ना, ये कल्ब, ये सब कुछ है। ही दिल विच जुमाल जहाने, यही दिल विच जुमाल जहाने, यही दिल विच मकतब कुराने। हो ये दिल विच जुमाल जहाने, यही दिल विच मकतब कुराने, यही दिल विच जुमल जहाने।
ہن ہر دم دل بر میرے تیرے دیکھن دے وچ پھرے لائے دل بر دل وچ دیرے اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار آپ کے جسد میں، آپ کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا سدھر جائے تو پورا بدن سدھر جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ بِفَسَادِهَا سَائِرِ الْجَسَدِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ گوشت کا لوتھڑا فاسد ہو جائے تو اس کے بگڑنے سے پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار یہ دل ہے، اگر دل سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر دل بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ جب یہ دل مریض ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ اس کے حبیب کے در سے دور ہو جاتا ہے، اس کو سنت نہیں بھاتی، اس کو شریعت نہیں بھاتی، اس کو نیکی کا راستہ نصیب نہیں ہوتا۔ میرے دوستو جب یہ دل سدھر جائے تو پھر وہ جب گردن جھکاتا ہے تو مدینے والے کے دیدار کر لیتا ہے۔ الٹی ہے چال چلتے، الٹی ہے چال چلتے یہ دیوان گانے عشق، ارے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ وہ گردن جھکاتے ہیں تو اپنے یار کا جلوہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے قلب سلیم، یہ کیا ہے؟ قلب سلیم۔ دوستان محترم، جنہوں نے اپنا قلب سلیم بنا لیا، دنیا کی محبت سے دل کو پاک بنا لیا، جاہو منصب عزت شہرت ناموری کی محبتوں کو دل سے باہر نکال پھینکا، یہ دل قلب سلیم بن گیا، پھر جب قیامت کا دن ہوگا مالدار وہ پریشان کھڑے ہوں گے، دنیا والے اپنے حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، لیکن یہ قلب سلیم والے حکم ہوگا ان کو اے فرشتوں ان کو لے جاؤ جنت میں بلا حساب و کتاب۔ ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں، ان پر کوئی حساب و کتاب نہیں، ان پر کوئی قدغن ہی نہیں، لے جاؤ ان کو جنت میں۔ عزیزان محترم، تو آپ نے اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ بنا لیا ہے، وہ زندگی دنیا کی جس میں آپ آدھی عمر کھا چکے، کسی نے 3 حصے عمر کے پورے کر لیے، کسی کی پتہ نہیں باقی کتنے لمحے بچے ہوں۔ زندگی کا ایک حصہ تو ہمارا بیت چکا ہے، باقی نہ جانے کتنی زندگی بچی ہے، اس کے لیے تو آپ نے بھائیوں دوستوں بہت کچھ بنا لیا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ وہ بھی تیار کر لو جو اس دن کام آنے والا ہے۔ وہ زندگی کتنی لمبی ہوگی کہ پھر یہاں آپ کو واپس لوٹ کر نہیں آنا، یہ 60-70 برس کی زندگی گزر جائے گی، پھر ہمیشہ 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 کے لیے آپ کو آخرت میں رہنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، اس دن کے لیے رب کائنات نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، کیا کام آئے گا؟ یہ دل، جو دل بولتا ہے اللہ اللہ
دوستو اس دنیا کو دل میں جگہ مت دو. اس دنیا کی چیزوں کے لیے ہاتھ کافی ہے، ہاتھوں میں بے شک رکھو، گھروں میں بے شک رکھو، لیکن دل کے اندر دنیا کو جگہ مت دو. اس دل کے اندر کس کو جگہ دینی ہے، اس دل کے اندر کس کو بسانا ہے؟ آؤ فقیر بتاتا ہے. اس دل کے اندر اگر سمانا ہے، بٹھانا ہے، رکھنا ہے، اس دل کے اندر بٹھانا ہے تو مدینے والے آقا کو بٹھانا ہے. دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ. محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ. دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانانا. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں دید لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے مجھے دیوانہ. دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانانا. جو اس جانے جانا کو دل میں بٹھاتے ہیں، جو دل میں اپنے محبوب حقیقی کو جگہ دیتے ہیں، خدا کی قسم جب دل کے اندر یار کا جلوہ بس جائے وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو مدینے والے کا دیدار کر لیتے. سبحان اللہ. مدینہ منورہ میں ہم ایک دعوت میں گئے، وہ عربوں کی دعوت تھی، سارے عرب لوگ تھے، اہل مدینہ تھے. ایک بڑے میاں بڑی عمر والے تھے، انہوں نے اپنے گھرانے کا ایک واقعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ ہم اصل یمن کے تھے، ہمارے اجداد میں سے کوئی چوتھی پانچویں چھٹی پشت میں کوئی ہمارے دادا تھے، وہ یمن سے یہاں مدینہ منورہ آئے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ آئے. وہ طبیعت میں بڑے بھولے بھالے تھے، سادہ مزاج تھے. ساتھیوں نے کہا کہ بھئی تو سامان پہ رک جا، یہ قافلہ، یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ سامان ہے، تو ادھر چوکیدار بن کے بیٹھ جا، ہم دیدار کر کے آتے ہیں، پھر تو چلا جانا. میرے دادا جان کو وہاں اپنے سامان پر بٹھایا اور وہ سارے لوگ قافلے والے چلے گئے مدینہ منورہ. گنبد خضرا کے مکی کے بارگاہ میں پہنچے، حضور کی دربار میں سلام کیا، حاضری دی. اب واپس جب لوٹے تو یہ پوچھنے لگے کہ میرے آقا کا دیدار کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم دیدار کر کے آئے. اب یہ طبیعت کے سادہ مزاج بھولے بھالے سے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو گئے ہیں تو حضور علیہ السلام سے گلے لگے ہوں گے، حضور کے ہاتھ چومے ہوں گے، حضور حیات میں بھی یہ ملے ہوں گے، حضور کا دیدار کیا ہوگا، حضور کی کچہری میں بیٹھے ہوں گے، میرے آقا کے ساتھ انہوں نے کچہری اور گفتگو کی ہوگی. اب اس کے ذہن میں یہ تصور تھا.
लोगों ने कहा कि हाँ यार हम तो दीदार करके आ गए हैं। बोला अब मैं जाता हूं। अब वो सारे काफले वाले इधर रहे, ये अकेले गए। जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, जब गुंबद खदरा के करीब आए तो इधर उधर देखने लगे कि मेरे आका कहाँ है, हुजूर कहाँ है, हुजूर कहाँ है, मेरे यार कहाँ है, मेरे दिलदार कहाँ है, मेरे महबूब कहाँ है। अब जाली मुबारक तो देख रहे हैं, मस्जिद के दरो दीवार तो देख रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर हुजूर का दीदार नजर नहीं आता। अब वो रोने लगे कि मेरे महबूब किधर गए, मुझे क्यों नहीं अपना जलवा दिखाते। वो मवाजा शरीफ पे आए, कभी कदमों में जाते हैं, कभी सिराने आते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे दीदार कराओ, मुझे अपना मुखड़ा दिखाओ। मेरे काफले वाले सब तो मिल गए, मैं अकेला रह गया, कहाँ गए या रसूल अल्लाह, मुझे दीदार क्यों नहीं कराते, मेरे आका मुझे जलवा क्यों नहीं दिखाते। आप कहाँ हैं मेरे महबूब, किधर आपका मुखड़ा देखूं, किधर आपका दीदार करूं। ये ऐसे पुकार रहा है, रो रहा है। अचानक गुंबद खदरा की जाली खुली और हुजूर आकाए दो जहां जलवागर हुए, हुजूर जलवागर हुए। और इस आशिक ने मेरे आका का इन आंखों से दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हयातुन नबी है, आज भी अपने मोहब्बत वालों को जो दिल में यार को बसा लेते हैं, उनको यूं भी दीदार कराए जाते हैं। कर दो लिल्लाह करम ए मेरे शाहे उमम, कर दो लिल्लाह करम ए मेरे शाहे उमम, दीद जलवों की अता कीजिए आंखें नम, कर दो लिल्लाह करम। सुभान अल्लाह। दोस्तों मोहतरम, ये है कल्ब सलीम वाले, जो दिल में हुजूर की मोहब्बत बिठाते, फिर उनको यूं मेरे आका के जलवे भी दिखाए जाते। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने मोहतरम, उम्र बीत गई, हमारी जिंदगी बीत गई, लेकिन आज तक हमने अपने कल्ब को नहीं संवारा, आज तक हमने अपनी दिल को नहीं जिला और रोशनी दी। जिंदगी गिफलतों में, दिल गुनाहों में स्याह हो गया। अरे दोस्तों, इस महफिल के सजाने का मकसद ये है, यहाँ पर आने का मकसद और मतलब ये है कि ये दिल कल्ब सलीम बन जाए। दोस्तों, अगर चाहते हो ये दिल सलीम बन जाए तो आज कोशिश करो, आज मेहनत करो इस दिल को संवारने की। दुनिया तो बड़ी इकट्ठी कर ली, लेकिन दोस्तों आज इस दिल को संवारने की भी फिक्र लेकर जाओ। ये दिल किस तरह रोशन होती है, ये दिल किस तरह सलीम बनती है, जब कहोगे अल्लाह अल्लाह। ओ मेरे अफराद में गई, खुदा को ना रिझायो से, जाहिर जुर्दा
کر ریادہ پوش باتوں سے ان نمازیں پڑھ رکھوں روزے سنی سنت رکھایوں سے پر دن کا لائی میں رہ گیا اندر کا لائی میں رہ گیا فقیری کو لگایوں سے اندر کا لائی دل کا لائی میں رہ گیا فقیری کو لگایوں سے میرے افراد ہی میں گئی خدا کو نہ رجھایوں سے ارے دوستو ذرا پشیمان تو ہو لو بلا دل کو اجاڑ نہیں سکے دل کو روشن کر نہ سکے لیکن رو کے اپنے پشیمانی کے آنسو تو بہاؤ کہ ایک کاش میں نے بھی اپنا دل سلیم کیا ہوتا دوستان محترم اللہ کے دربار میں رو کے معافیاں مانگو یہ آنکھوں کے جو آنسو ہیں یہ قلب کی سیاہی کو دھو ڈالتے کپڑا میلا ہوتا ہے اس کو صابن سے دھوتے ہیں اس کو صرف لگا کر دھوتے ہیں لیکن یہ دل جب میلا ہو جاتا ہے یہ پشیمانی کے آنسو یہ اللہ کے حضور میں رونے والے آنسو اس دل کے سیاہی کو دھو ڈالتے ہیں اس دل کو روشن بنا دیتے ہیں یہ رونا یہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑانا اس قلب مریض کو قلب سلیم بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہو دل دل تھی گھرے مجھے دل وہ ورم بچی مسمل وہ دل دل تھی گھرے پری تھی یادی گھڑیرا تجھے جوش جلایا جیرا او پری تھی جوش جلایا جیرا او بھنکی میں اساں کا بھیرا اٹی اچی میٹی اساں جا میرا لہو کمزور نجی کلمو ورمو بیچی مسملو دل دل تھی گھرے ہے دل تھی گھرے مجھے دلو ورمو بیچی مسملو دل تھی گھرے سکھ صبر قرار ویات میں اچھے دل میں پیچ پیات میں او سکھ صبر قرار ویات میں اچھے دل میں پیچ پیات میں تو لے ہیرا حالتیات میں سب نکری تعلمیات میں کمزور
جی ہنگار فقیروں جی ہنگار او ذکر کمایو ذکر کمایو ذکر کمایو ذکر کمایو ذکر میں بیڑا پار فقیروں جی ہنگار جی ہنگار فقیروں جی ہنگار فقیروں جی ہنگار اللہ جو ذکر کرو دل کے روشن کرنا چاہو تھا تو رب جو ذکر کرو ذکر یہ کرو جو بھلی مانو تو آگے چریو سدن دنیا چاہی چریا فقیر ہے چریو آیا محبت میں چریو آیا محبت میں کہو آماست محبوب غریبت میں کرو آیا شرک بدعت سندی فتوا ہوئی ملا تچھاتی پیو انہیں فتوا سبب کدہیں نہ ورڑو نہ ورڑو آیا دنیا کھلے پرواہ نہ ہے مذاقوں تھن ٹھٹولوں تھن پرواہ نہ ہے یار راضی ہو جائے بے ساسا جو چھا بجے دنیا ہنستی ہے تو ہنسنے دو کوئی پاگل کہتا ہے تو کہنے دو ہاں ہم مدینے والے آقا کے پاگل ہیں اس در کے دیوانے ہیں اس آقا کے در کے مستانے ہیں یہی تو ہماری معراج ہے دوستان محترم یہ قلب سلیم تب نصیب ہوگا جب اللہ کا ذکر کرو گے اور اپنے پیر کامل سے محبت رکھو گے اپنے پیر و مرشد سے محبت رکھو اپنے دل کے اندر جب چاہتے ہو مدینے والے آقا کی محبت نصیب ہو تو اس کی سیڑھی یہ ہے اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے پیر کے ساتھ محبت رکھو کہ مرشد کی محبت سے پھر رسول اللہ کی محبت ملتی ہے اور رسول عربی کی محبت عین اللہ کی محبت ہوتی ہے دوستان محترم جب اپنے مرشد کامل کی صحبت میں بندہ جاتا ہے اور اس کی نگاہیں کرم ہوتی ہے پھر اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے پھر یہ قلب مریض قلب سلیم بن جاتا ہے نہ چھوڑ مرشد دا درڑی ہی درتے تو ان مرڑی نہ چھوڑ مرشد دا درڑے او یہ دل چاہے پیر کامل کو دل چاہے پیر کامل کو چاہے پیر دل بر کو پچھے نہ کر خوف خطرڑی پچھا نہ کر خوف خطرڑی ہی درتے تو ان مرڑی نہ چھوڑ مرشد دا درڑے نان سینان کبڑی ہی درتے تو ان مرڑی نہ چھوڑ مٹھل دا درڑی اپنے
اپنے پیر و مرشد سے محبت رکھو. ان کے در پہ آنے سے میرے دوستو یہ جو قدم ہیں اٹھا کے اپنے پیر کے دربار میں جاتے ہیں, یہ قدم بند نہیں کرنے ہیں. یہ جانا آنا, یہ دوستوں اپنے پیر کی صحبت میں بیٹھنا, یہی وہ گھڑیاں ہیں جو ہمارے ہزاروں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. یہی وہ محافل ہیں جو قلب مریض کو قلب سلیم میں بدل دیتی ہیں. دوستان محترم, یہ محافل کو مت چھوڑو. ان محافل میں آنے جانے سے اگر کوئی روکتا ہے تو یہ سمجھو کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں, وہ بدخواہ ہے جو اچھی محفل سے آپ کو روک رہا ہے. اس محفل کو مت چھوڑو. یہ آنا جانا قائم اور دائم رہے گا. ایک دن یہ قلب سلیم بن جائے گا. پھر جب یہ قلب سلیم ہو گیا تو قیامت والے دن تمہیں بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. جس دن دنیا والے, کروڑوں والے, کوٹھیوں والے, ملکیتوں جائیدادوں والے وہ حساب میں پھنسے ہوں گے, یہ فقیر لوگ, یہ ذکر کرنے والے بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے. ہاں تو دوستان محترم, یہ محفل قضا نہ کرو. اور انشاءاللہ اگلا مہینہ جو آنے والا ہے, یہی محفل, یہی دربار, اگلا مہینہ جماعت ثانی کی 20 تاریخ پڑتی ہے اور مئی کی 12 تاریخ, 12 مئی کی شام, ہفتے کی شام, اتوار کی رات. یہ تو دن کو ہو رہا ہے نا. اب وہ سالانہ پروگرام میرے پیر و مرشد کا ہوگا. قدوۃ الاولیاء حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک. یوں سمجھو کہ ایک رحمت کی بارش برسے گی, ایک رحمت کی بارش برسے گی. آ کے ہم بھی جھولیاں بھریں گے اور انشاءاللہ پورے پاکستان سے علماء اور مشائخ, اکابرین اہل سنت, علماء اور اللہ کے صالحین بندوں کی ایک کثیر جماعت یہاں اسی اسٹیج پہ جلوہ گر ہوگی. آپ چاہیں کہ ایک محفل میں کئی اللہ کے برگزیدہ بندوں کا دیدار نصیب ہو جائے تو آ کر کرنا انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے دعوت عرض کر رہا ہوں اور آپ پر یہ ذمہ داری لگاتا ہوں کہ یہ دعوت آپ آگے جا کر دوسروں کو بھی دیں گے. ہاتھ کھڑے کریں. یہ دعوت آپ اوروں تک بھی پہنچائیں گے. تو اس دن جو بھی گاڑی چلے گی اس کا رخ صالح آباد کی طرف ہوگا. ہر زباں پر اللہ اللہ کی صدا ہوگی اور ہر دل کا رخ صالح آباد کی طرف ہوگا. جوک در جوک فقراء لوگوں کو یہ گزارش ہے کہ ہر طرف سے یہاں اکٹھے ہونے ہیں اور اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب کو منانے کی یہ رات ہوگی. انشاءاللہ اس محفل میں جب اللہ والے حاضر ہوں گے اور پیر و مرشد کا عرس مبارک ہوگا تو اس محفل میں ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے جتنے بھی مشائخ ہیں ان کے ارواح بھی جلوہ گر ہوں گے. ان کے ارواح کی بھی یہاں پر نگاہ کرم ہوگی اور ان کی جلوہ گری ہوگی. انشاءاللہ ہم جیسے گناہگاروں کے بیڑے پار ہو جائیں گے. تو یہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو دعوت عرض کرتا ہوں کہ 12 مئی انشاءاللہ تعالی ہفتے کی شام, اتوار کی شب, اگلا جمادی ثانی کا تیسرا اتوار, ہفتے کی شام, اتوار کی شب کو اسی دربار صالح آباد کراچی میں انشاءاللہ تعالی یہ روح پرور, روحانی, عرفانی اور وجدانی محفل ہوگی. اور اس میں انشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں, میرے 2 لخت جگر ہیں, ان کی دستار بندی بھی ہوگی. وہ الحمدللہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو علم با عمل نصیب کرے, تو ان کی دستار بندی بھی ہوگی. تو اس محفل محمدی میں آپ سب نے شرکت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے اور ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، دنیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المتقين۔ اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آمين آمين، نستغيث برحمتك يا أرحم الراحمين۔